انسان کو اپنی عادات اور عبادات میں فرق کرنا چاہیے. عادات اور عبادات. عادت کیا ہوتی ہے؟ ہیبٹ. کچھ کام ہم ہیبیچول کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیبیچول ہوتی ہیں مگر وہ عبادت ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگوں کو مسکرانے کی عادت ہوتی ہے، اچھا اخلاق ہوتا ہے، مسکراتے رہتے ہیں. ہم عام طور پہ جب تبصرہ کہتے فلاں کی عادت بہت اچھی ہے، وہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے عادت. لیکن اگر وہ سنت سمجھ کے مسکراتا ہے، عبادت سمجھ کے مسکراتا ہے، تو وہ اس کی ہیبٹ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے حق میں ہمیں وہ عادت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے حق میں کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی. یس. اسی طرح مثلا ایک شخص کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھاتا ہے. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اللہ کا حکم ہے اس لیے کھا رہا ہوں. فرق ہے. کھانا تو آپ نے خود بھی، ایک ہے آپ کا نفس حکم دے رہا ہے کھانا کھاؤ، چلو کھانا کھاؤ، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کھانا کھایا کرو، پانی پیا کرو، کھاؤ اور پیو، کلو وشربو. زیادہ بہتر کیا ہے؟ آپ کا نفس آپ کو حکم دے، اللہ کا حکم سمجھ کے کھائیں. پھر انوریکسیا کہاں جائے گا جب اللہ کا حکم ماننا پڑا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہی پڑے گا. اسی طرح دو لوگ نہا رہے ہیں، ایک شخص پاک ہونے کے لیے نہا رہا ہے اور ایک شخص صرف ٹھنڈا ہونے کے لیے، ایک طہارت حاصل کرنے کے لیے اور ایک صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. دونوں کے اجر میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت بھی عادت ہوتی ہے، بس وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عادت ہے ان کی. اور جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کی عادتیں بھی عبادت ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ کچھ لوگوں کی عبادت عادت ہے اور کچھ کی عادت بھی عبادت ہے. لکھ لیجئے اس کو. کچھ لوگوں کی عبادت عادت ہے. اب اپنا جائزہ خود لے لیجئے کہ آپ کی کیا ہے. کچھ لوگوں کی عبادت بس عادت ہے. کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیونکہ عادت ہے، نہ پڑھے تو بے چینی ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کی عادت بھی عبادت ہے. کب ہوتی ہے عادت عبادت؟ جب آپ پڑھ تو عادت سے ہی رہے ہیں کہ آپ کو ریگولرٹی کی عادت ہے، لیکن آپ جب پڑھتے ہیں تو شعوری طور پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ملاقات کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ اس کے گھر جانے کو دل چاہتا ہے. تو مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مسجد سے ضرور محبت ہوگی. اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، کب مسجد جاؤں، اس کو مسجد جانے کی ایک پیاس ہوگی. اور کچھ لوگ مسجد کی دیوار کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ مسجد نہیں جاتے کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں. وہ مسجد کیوں جائیں گے؟ فرق ہے نا. اور کچھ لوگ عادتاً مسجد جاتے ہیں، بس چونکہ جانا ہے اس لیے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ عبادتاً جاتے ہیں. تو اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ میں اپنے کام عادتاً کر رہی ہوں کہ عبادتاً کر رہی ہوں. فرق بھی بے کا ہی ہے بیچ میں، عادتاً یا عبادتاً. مثلاً ایک شخص کپڑا پہنتا ہے عادتاً، سردی لگ رہی جلدی سے کپڑا پہن لو، یا پہننے ہر روز چینج کرنے صاف ستھرا ہونے کے لیے. تو ایک شخص صرف اس لیے کپڑا پہنتا ہے کہ اس کے پاس بہت کپڑے ہیں تو ہر روز نیا جوڑا پہننا ہے. پچھلے دنوں کسی کا انتقال ہو گیا تو میں تعزیت کے لیے گئی تو وہ اپنی والدہ کی بہت تعریف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری والدہ آخری عمر میں بہت بیمار ہو گئی تھی، کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہ ہر روز صبح بہترین لباس پہنتی، اس کے ساتھ کا اپنا پرس نکالتی، جوتا نکالتی، گھر میں رہتی، لیکن ایک ایک چیز، پوری جیولری، ہر چیز میچنگ پہنتی تھی ڈیلی. کیوں؟ عادت ہے نا. اور اس لیے بھی کہ اللہ نے دیا ہوا ہے. جس کے پاس بہت مال ہے وہ ہر طرح کی، ہر رنگ کی جیولری اس نے رکھی ہوئی ہے، ہر طرح کے شوز رکھے ہوئے، ہر طرح کے بیگ رکھے ہوئے. تو پھر اب اس نے پہننے ہیں، چاہے گھر بھی پہنے چاہے کہیں بھی پہنے. تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے. صاف ستھرے رہو. تو نیت کی بات ہے نا کہ اگر آپ اس لیے خوبصورتی اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے تو یہ کیا بن گیا؟ عادت یا عبادت؟ عبادت بن گئی. اور اگر آپ ماڑا موٹا یا ایسی خراب سے اس لیے پہنے کہ آپ کا تقوی ظاہر ہو تو یہ عبادت ہو گیا. یہ تو الٹا چلان ہوگا، اس پہ دھوکہ دیا تھا لوگوں کو. متقی پرہیزگار نظر آنے کے لیے تم اس طرح کے اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کے پھرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی کسی خاص وجہ سے اپنی ضروریات کم کر لے. جس کچھ لوگوں کے لیے وہ صرف دکھاوے کے لیے وہ سارا زہد ہوتا ہے
وہ بھی نقصان دہ، سخت خطرناک، کہ آپ لوگوں کے سامنے مسکین فقیر بن کے پھریں تاکہ لوگ آپ کو صدقہ خیرات دیتے رہیں. تو اگر ایک شخص اچھا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ دینے والوں میں سے ہے اور یہ مسکین فقیر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک عبادت بندی. پھر نیت کے اوپر ہے نا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ ظاہر ہی نہیں کرتے کسی پہ، آپ فقیر بن کے پھرے جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تو پھر اصل چیز کیا ہے، پیچھے کیا ہے، نیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان دو چیزوں کو واضح کرنا ہے فرق. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دو لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ اس میں سے فرض کون پڑھ رہا ہے اور سنت کون پڑھ رہا ہے. گھر میں ہوتا ہے نا، آپ بھی نماز پڑھے، وہ بھی پڑھ رہا، بھی پڑھ، تو آپ اپنی میں لگے ہوئے، آپ کو نہیں پتا اس کی سنتیں شروع ہو گئی، یہ فرض ہے یہ نفل ہے یہ کیا ہے. پیچھے سے ایک شخص دیکھ رہا ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک فرض پڑھ رہا تھا اور ایک نفل پڑھ رہا تھا، ایک ہی جیسے ایکشن سارے، قیام رکوع سجدہ، لیکن دونوں میں کیا ہے، کس چیز کا فرق ہے، نیت کا. تو ظاہری عمل تو وہی ہے، فرق نیت کا ہے. اس نیت کے فرق کی وجہ سے دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہو جائے گا. فرض کا اجر اور ہوتا ہے، نفل کا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اعمال کو ظاہر کے اعتبار سے نہیں، ان کی نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. اصل میں بات یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر کو دیکھتے بھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سوچ ہے. اس لیے نیت بول کے نہیں ادا کی جاتی، وہ دل میں ہی ہوتی، وہ دل کا عمل ہے، زبان سے نہیں کہتے. اور ویسے بھی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہوا وہ بھی جانتا ہے. اور ویسے بھی آپ کسی انسان کے لیے تو کام نہیں کر رہے. جب کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو کسی انسان کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں نے تمہارے لیے کیا. ہاں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے کرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لیے کرنے لگا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہمیں سکھائے گئے، بس آپ نے ارادہ کیا، نیت کی اور اللہ اکبر کہہ دی. ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ قلبی ہو، لسانی ہو، زبانی ہو یا پھر اعضاء کا ہو. اور اسی وجہ سے لوگوں کی جزا میں فرق ہو جائے گا، نفل اور فرض پڑھنے والے کی جزا میں فرق ہو جائے گا. اب مثلا علم کا حاصل کرنا ہی ہے، تو اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے. لیکن اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا.